السلام علیکم پیارے بچوں، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنی پڑھائی اچھے طریقے سے کر رہے ہوں گے۔ آج ہم اسلامیات کے جس سبق سے متعلق پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے حقوق العباد۔ والدین، اولاد، اساتذہ اور پڑوسی، ان سب کے حقوق کے بارے میں آہستہ آہستہ ہم آگے پڑھیں گے، لیکن آج جو ہم پڑھیں گے وہ ہیں والدین کے حقوق۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ حقوق العباد کسے کہتے ہیں۔ حقوق العباد حق کی جمع ہے، جس کے معنی ہے ثابت ہونے والی چیز، یعنی ایسی چیز جو لازمی اور ضروری ہو، اور العباد عبد کی جمع ہے۔ عبد بندے یا غلام کو کہتے ہیں۔ حقوق العباد کے معنی ہیں بندوں کے حقوق، یعنی وہ امور جو بندوں کے ایک دوسرے پر عائد ہوتے ہیں۔ حقوق العباد کے مقابلے میں حقوق اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حق جو بندوں پر لازم ہوتے ہیں۔ حقوق العباد ایسے ہیں کہ جو بھی آپ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کے آپ کو حقوق ادا کرنے ہیں، اور وہ بندوں کے حقوق وہ ادا کرنا لازمی ہے۔ اور حقوق اللہ میں اللہ کے حقوق آتے ہیں، جس میں نماز، عبادت، روزہ، زکوٰۃ، یہ سب چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ اب حقوق العباد میں سب سے پہلے جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہیں والدین کے حقوق۔ والدین سب کو پتہ ہے والدین کون ہیں، کسے کہتے ہیں۔ ہمارے ماں باپ، انہیں والدین کہا جاتا ہے۔ جب ہم دنیا میں آنکھ کھولتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارا جن سے واسطہ پڑتا ہے وہ ہمارے والدین ہوتے ہیں، جو ہماری پرورش کے لیے بے حد تکلیف کا سامنا کرتے ہیں، اور اپنی اولاد کے سکون اور آرام کی خاطر اپنی آرام و سکون کو ترجیح نہیں دیتے، بلکہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اگر سکون میں نہ رہیں لیکن ہمارے بچے ضرور سکون میں رہیں۔ اور اسی لیے اسلام نے بھی والدین کی حقوق کی بہت اہمیت بیان کی ہے۔ اسلام نے اولاد کو والدین کے ساتھ نیکی سے پیش آنے کا حکم دیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق کا ذکر اپنی عبادت کے حکم کے ساتھ کیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اس میں پوری آیت لکھی ہوئی ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا، یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے بارے میں بتایا اس میں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور اس کے ساتھ یہ بھی بتایا کہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنا۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کی ایک اور آیت ہے اور اس کا ترجمہ میں پڑھ رہی ہوں، اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا، اور ان سے بات ادب کے ساتھ کرنا۔ یعنی اگر ہمارے سامنے ہمارے والدین بزرگ ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، اور وہ تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں، تو ہمیں ان کے سامنے اف بھی نہیں کہنا چاہیے، اور نہ ہی انہیں جھڑکنا چاہیے، غصے سے بات کرنی چاہیے، ایسا کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے، اور ان کے ساتھ ہمیشہ ادب اور تمیز سے پیش آنا چاہیے۔ یہاں باقاعدہ یہ چیزیں انہوں نے مینشن کی ہے کہ اگر والدین مشرک بھی ہوں تو بھی ان کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا گیا ہے، یعنی اگر وہ مسلمان نہ بھی ہوں تو بھی، اور آپ کے پیرنٹس ہیں تو بھی آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ البتہ والدین اگر اولاد کو شرک کرنے پر مجبور کریں تو ان کی بات نہ مانی جائے، مگر دیگر دنیاوی معاملات میں اچھے برتاؤ سے پیش آیا جائے۔ ٹھیک ہے، اب احادیث ہیں، احادیث میں یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کے حقوق سے متعلق کیا کیا فرمایا وہ اس میں لکھا ہے۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رب کی رضا باپ کی رضا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو راضی ہیں اللہ تعالیٰ جس میں، وہ باپ کی رضا میں راضی ہیں، یعنی ہمیں اپنے والد صاحب جو ہمارے فادر ہیں ان کی بات ماننی چاہیے۔ ٹھیک ہے، دوسری حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص خوار ہوا۔ صحابہ نے پوچھا کون یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی زندگی میں والدین یا ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے اور وہ شخص ان کی خدمت نہ کر کے جنت میں داخل ہونے سے محروم رہے۔ یعنی پیارے نبی پاک نے صحابہ کرام کے سامنے یہ بات واضح طور پہ فرمائی کہ وہ شخص خوار ہو گیا، اور وہ کون شخص؟ جس نے اپنے والدین کو دیکھا کہ وہ بوڑھے ہو گئے ہیں اور ان کی خدمت نہیں کی، اور ان کی خدمت نہ کر کے وہ جنت میں جانے سے محروم ہو گیا۔ کہ آپ کے اگر والدین حیات ہیں آپ ان کی خدمت کریں اور ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں، تاکہ آپ کو اس کا اجر ملے اور ان کو احساس ہو کہ ہاں ان کی اولاد اچھی ہے، نیک ہے، ان کا خیال رکھتی ہے۔ اسلام نے ماں کے حقوق ادا کرنے پر خاص طور پر زور دیا، اس لیے کہ وہ بچوں کی پرورش میں باپ کے مقابلے میں زیادہ تکلیف برداشت کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور جہاد پر جانے کی خواہش ظاہر کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کہ کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اور ان کی خدمت کرو، یہ تمہارا فرض ہے۔ یعنی وہ جہاد کرنے کے لیے آیا تھا صحابی،
اور انہوں نے نبی پاک سے اجازت چاہی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہیں تو تم ان کی جا کے خدمت کرو، یہ تمہارا فرض ہے۔ اس کے بعد والدین کے حقوق میں ان کے حقوق آ رہے ہیں کہ ان کے کون کون سے اہم حقوق ہیں۔ چند نکات پیش کیے گئے ہیں کہ والدین سے خندہ پیشانی سے پیش آئیں، یعنی ہمیشہ مسکراتے ہوئے ان کے ہر حکم کی اطاعت کریں، ہر جائز ضرورت کو پوری کرنے کی کوشش کریں، ان کے ساتھ پیار و محبت سے بات کریں اور ہمیشہ ان کے حق میں دعا کریں جب بھی نماز پڑھیں۔ ان کی وفات کے بعد ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائے مغفرت طلب کریں کہ اگر ماں باپ میں سے کسی کا انتقال ہو چکا ہے تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے۔ جب والدین بڑھاپے کی عمر کو پہنچے تو ان کی خدمت کا خیال رکھیں، اپنے لیے والدین سے دعائیں کرواتے رہیں، یعنی یہ سب ہمارے فرائض میں شامل ہے اور والدین کے حقوق میں یہ چیز آتی ہے کہ ہم یہ تمام حق ادا کریں۔ قرآنی آیات اور احادیث کے مطالعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ والدین کا ادب کرنا اولاد پر فرض ہے، ان کی ہر جائز ضرورت کا خیال رکھنا چاہیے اور خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑنی چاہیے، خاص طور پر جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ والدین کا ہر درجہ ادب، احترام اور فرما برداری کریں تاکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہوں اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی و کامرانی عطا کرے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی یہ بھی کہ جب آپ کے ماں باپ نے آپ کے لیے اتنا کچھ کیا اور آپ ان سے صرف اچھے طریقے سے، صرف بات بھی اگر آپ ان سے اچھے طریقے سے کریں، تمیز سے، عزت سے، کبھی آپ کو غصہ آ رہا ہے آپ کنٹرول کریں، آپ سوچیں کہ آپ کس سے بات کریں، آپ اپنے والدین سے بات کریں، وہ آپ سے بڑے ہیں، انہوں نے آپ کو پالا پوسا بڑا کیا، آپ کی ضرورتوں کا خیال رکھا، تو آپ ان سے اچھے طریقے سے بات کریں گے تو انہیں اچھا محسوس ہوگا اور دل سے خود آپ کے لیے دعا نکلے گی اور وہ دعا دیں گے آپ کو کہ ہاں اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو خوش رکھے۔ تو کوشش کریں آپ اپنے ماں باپ کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں، ان کی عزت کریں، ان سے پیار محبت سے پیش آئیں، کیونکہ ہر کسی کے پاس سب کچھ نہیں ہوتا اور جو آپ کے پاس ہے وہ شاید وہ والدین کسی اور کے پاس نہ ہوں، تو جب آپ کے پاس ہیں تو آپ ان کا خیال رکھیں۔ جزاک اللہ۔